آج محرم الحرام کی 7ویں تاریخ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کا تصور مومنین کے دلوں کو مایا موم کی طرح پگھلا دیتا ہے، جہاں سے کربلا کی پیاس اور مظلومیت انتہائی کٹھن رخ اختیار کرتی ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ 7 محرم الحرام کو کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا ایک ظالمانہ خط موصول ہوا جو اس نے ابن سعد کو لکھا تھا۔ اس خط میں حکم دیا گیا حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی کے سارے راستے بند کر دیے جائیں، ان کو پانی کا ایک قطرہ تک نہ ملے۔ اس حکم کی تعمیل میں عمرو بن حجاج کو 500 سواروں کے ساتھ دریائے فرات کے گھاٹ پر تعینات کر دیا گیا۔ اس تپتے ہوئے صحرا میں جہاں پرندے، جنگلی جانور فرات کے پانی سے سیراب ہوا کرتے تھے، وہاں نواسۂ رسول، پاک مستورات اور معصوم بچیوں کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا۔ جیسے ہی 7 محرم کا سورج ڈلا، خیمہ اہل بیت میں پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ تپتی ہوئی ریت، گرم ہوائیں، اوپر سے پیاس کی شدت، امام علی مقام کے ننھے بچے خصوصاً 6 ماہ کے علی اصغر اور جناب سکینہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ جب پیاس حد سے بڑھنے لگی تو معصوم بچوں کی زبانیں سوکھ گئیں، خیموں سے العطش العطش کہ پیاس پیاس کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ غازی عباس جو کہ بچوں کی پیاس نہ دیکھ سکے، انہوں نے تڑپ کر اپنے چچا زاد بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر پانی لانے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے پہرا سخت سے سخت تر کیا ہوا تھا اور مزید سخت ہوتا چلا گیا۔ 7 محرم کی رات اور دن روایتی طور پر امام حسین مجتبی علیہ السلام کے کم سن فرزند شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شجاعت اور مظلومیت سے بھی منسوب ہے۔ جب حسین علیہ السلام کے قافلے پر پیاس عروج پہ پہنچی تو 13 سالہ شہزادہ قاسم اپنے چچا کے پاس جہاد کی اجازت لینے کے لیے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی اس نشانی کو دیکھا اور گلے سے لگایا اور اتنا روئے کہ غش آ گیا۔ تو اس شجاع کربلا نے جواب دیا، چچا جان، خدا کی قسم، موت مجھے شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ آپ کی نصرت میں ہو۔ میدان جنگ میں آپ نے کم سنی کے باوجود ایسی تلوار چلائی کہ دشمن حیران رہ گیا، لیکن پیاس کی شدت اور چاروں طرف سے ہونے والے حملوں نے اس گلاب جیسے چہرے کو خاک کربلا پر گرا دیا۔ 7 محرم کا دن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باطل کتنا ہی بے رحم کیوں نہ ہو، حالات کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو، حق پر رہنے والے کبھی نہیں جھکتے۔ امام حسین علیہ السلام کوئی عام شخص نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول، اور وہ نواسے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، اپنے کندھوں پر کھلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے پیاس کی شدت تو برداشت کر لی، لیکن یزید کی آمریت اور ظلم کے سامنے اپنا سر خم نہ ہونے دیا، اسلام کا جھنڈا ہمیشہ بلند رکھا۔ اے پروردگار عالم، ہم سب کو کربلا کے شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں سے بغض اور نفرتیں نکال دے، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی سچی محبت اور معرفت سے منور کر۔ بحق معصوم کربلا ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما اور امت مسلمہ پر اپنا رحم اور کرم نازل فرما۔ اللہم آمین۔